اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے. تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو اسمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے. یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک. اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو
تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو قرآن میں آیا. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہذا رمضان المبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ 0 ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے،
عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. نہیں جی، اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب ظہر کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے. اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں نے. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان
اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا۔ ہاں، اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے، پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ۔ اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے۔ چھوٹی داڑھی رکھ لو، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو، ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے، تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی بیان کروں گا، ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا، ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں، وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ 70 فقہی احکام و مسائل، اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 میں ایویں نہیں بول رہا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو 70 فقہی احکام و مسائل ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی سے مکمل کروں، چونکہ یہ انٹرسٹ والی چیز ہے، کئی چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوں گی، اور جو چیزیں نہیں معلوم انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اور کچھ چیزیں یاد دہانی والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1، روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتہ ہے، لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے، اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں، اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔
اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا.